تو اگین وہی ہے کہ ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی انسان کرے اور حفاظت کی دعائیں پڑھے، اور جتنا زیادہ آپ قرآن اور سنت کے قریب رہتے ہیں اتنا زیادہ شیطان جو ہے اس کو کمزوری ملتی ہے۔ اور یہاں پہ پھر جو بہت امپورٹنٹ بات کی جا رہی ہے نا، فلا تخافوہم وخافونی، اور تم ان سے نہیں ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اب اللہ کا ڈر کیسا ہوتا ہے؟ اب ہم تو جو خوف اللہ تعالیٰ کا دیتے ہیں نا، وہ تو باقی ڈراوے والا خوف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اور یہ نہیں کیا تو اب وہ 7 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا بچہ اگر نماز نہیں پڑھا، ہم اسے پیار نہیں دیتے، اسے اس کی کوئی فضیلت نہیں بتاتے نماز کی، ہم اسے کیا بتا رہے ہوتے ہیں؟ اب دیکھنا، اب تم نے جہنم میں جانا ہے۔ اب آج ہی میں نے حدیث پڑھی تھی کہ یہ تو کافر والا کام ہے، تم ہو ہی منافق۔ بچوں کو ہم اتنا لیبل کرتے ہیں، اپنے بات بات پہ کہتے ہیں جھوٹ بولا، اس نے یہ غلط بولا، اور دیکھیے میں تو اس کو بتا رہی تھی یہ تو جہنم والے کام ہے۔ اور بچوں کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسوسیشن نہیں پیدا ہوتی، اور وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ اللہ کا وہ خوف اللہ تعالیٰ، کیونکہ کہہ رہے ہیں خشیت کی بات کریں، یہ جو خوف ہے یہ کون سا؟ خشیت والا خوف۔ تو خشیت والا خوف کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو جاننا، رب کی معرفت حاصل کرنا، اور جب آپ کو رب کی معرفت ہوتی ہے، آپ کا یہ والا خوف جو ہے یہ آپ کے اندر ایک سکون کی کیفیت لے کر آتا ہے، آپ کے اندر کلیئرٹی آتی ہے، کلیئر ہو جاتے ہیں آپ کے اندر آپ کے اندر قوت آتی ہے، اندر سے قوت آتی ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ میں نے اپنے فیصلے کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو خشیت والا خوف ہے یہ۔ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ اللَّهُ مَخْرَجًا، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کا بھی تو خوف ہوتا ہے نا کہ ناراض نہ ہو جائے، دل نہ جی، ٹوٹ جائے۔ خشیت یہی ہے نا، خشیت جب اللہ کی معرفت آتی ہے، اللہ سے پیار ہوتا ہے نا، محبت ہوتی ہے، جب وہ محبت آتی ہے پھر آپ کہتے ہیں نہیں یہ میں نہیں کر سکتی، یہ میں نہیں کر سکتی۔ ہم اپنے گھر کے بزرگوں کے لیے بھی یہ رکھتے ہیں نا کہ یعنی آپ دیکھیں کئی دفعہ ہمارے بزرگ ہوتے ہیں تو ہمارے بچے کہتے ہیں کہ آپ کیوں آپ ان کے لیے اتنا کر رہی ہیں یا ایسے، تو آپ کہتے ہیں بیٹا وہ بیچارے بزرگ ہیں، اب تو نہیں ہمیں کچھ کہہ سکتے، ایک زمانے میں ان کی بڑی دھاک ہوتی تھی، اب تو کوئی ویل چیئر پہ ہے، کوئی بستر پہ ہے، بس اچھا نہیں لگتا، دل نہیں چاہتا کہ ان کا دل ٹوٹے یا ہم ان کو کوئی تکلیف دیں کسی قسم کی۔ تو جب اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو انسان کہتا ہے آئی کانٹ ڈو دس، میرے رب نے مجھے اتنا کچھ دیا ہوا ہے تو میں یہ نہیں کر سکتی اپنے رب کے ساتھ، مجھے اس معاملے میں محتاط رہنا ہے۔ وہ ہم اپنے آپ کو وہاں پہ پھر اس پورے سلسلے سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ نہیں میں کر سکتی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو خشیت کی بات ہے نا اس کو ہم سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار جو کہا نا اپنے خوف کے بارے میں کہا، اب کیا ہوتا ہے؟ جو خشیت ہے ان کو اسٹرینتھ بھی دیتی ہے نا، اسٹرینتھ دیتی ہے، بالکل اسٹرینتھ دیتی ہے، میں کہا تھا انر اسٹرینتھ آتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ کا خوف رکھتا ہے نا، اور وہ ان پیرامیٹرز پہ ہوتا ہے جو قرآن میں ہے اور ایج اپروپریٹ ہوتا ہے کہ بچے کو کیسے خوف دیا جائے گا، ایک ٹین ایجر کو کیسے بتایا جائے گا، پھر اسی طرح ایک اولڈر ایج پرسن ہے یا ایک قرآن پڑھا ہوا شخص جو ہے۔ اب دیکھیں جو قرآن پڑھا، اب ہم بیٹھ کے ہر ہفتے پڑھتے ہیں تو ہم بہت سی ایسی احادیث کو بھی ایبزارب کر سکتے ہیں جس میں جہنم کی بات ہے، جس میں قبر کے عذاب کی بات ہے، جس میں یہ نہ کرنے میں بات ہے، لیکن ایک بگنر ہوگا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی وہ بات۔ وہ تو ابھی اللہ کی رحمت ڈھونڈ رہا ہے کیونکہ وہ آلریڈی اتنی غلطیاں کر کے آیا ہوا ہے، اسے ابھی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس خوف کو پلیس کیسے کرنا ہے، کہاں پہ لے کر آنا ہے، کب لے کر آنا ہے۔ لیکن یہ کہ جب انسان اللہ کا خوف رکھتا ہے نا تو اس کا جو مورل کمپس ہے نا وہ بڑا سٹیبل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، کوئی آپ کا یہاں فون پڑا ہو، کسی کا لیٹسٹ آئی فون پڑا ہوا ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، کیا چیز ہے جو آپ کو روکے گی کہ آپ اسے نہ اٹھائیں؟ اللہ کا خوف۔ آپ کو یہاں پہ 50,000 پڑے ہوئے مل جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے لوگوں کا وہ آتا ہے نا سوشل میڈیا پہ کہ جی اس کا کوئی پتہ نہیں اتنے لاکھ روپے تھے، 50 لاکھ تھے بیگ میں تھے، اور وہ کیب میں جا رہا تھا، کیب ڈرائیور واپس آ کے وہ دے کے گیا، وہ وہاں بھول گیا۔ کیا چیز ہے، کس چیز نے اس شخص کو یہ سکھایا کہ یہ تم واپس دے کر؟ اللہ کا خوف، نہیں تو اور کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کے پاس کوئی بلینک چیک چھوڑ جاتا ہے، جو مرضی فل کرو۔ آپ کو کتنے رشتہ داروں نے دھوکہ دیا ہوتا ہے، لیکن جب وراثت کی تقسیم کا معاملہ آتا ہے تو آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟
آپ اس کو اس کا حق دیتے ہیں. دل میں تنگی آ رہی ہوتی ہے کہ انہوں نے میرا خیال نہیں رکھا، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں یہ کر سکتی نا، میں نے وہ آیات پڑھی ہوئی ہیں، ہم نہیں زیادتی کر سکتے. ہم سب کے فیملیز میں کوئی نہ کوئی ایسا رشتہ دار ہوتا ہے جو آپ کو ڈیفیم کرتا رہتا ہے، کسی نہ کسی کے سامنے بیٹھ کے آپ کی برائی کر رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. تو ابھی میرے ساتھ ہی ہوا 2 دن پہلے ہی کہ کسی نے اسی طرح کہیں سوشل میڈیا پہ میری فیملی کے بارے میں کہیں وہ ان کا اپنا کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو انہوں نے بڑی بڑی غلط باتیں لکھ کے ڈالی ہوئی، تصویریں لگائی ہوئی. بڑی تکلیف ہوئی مجھے دیکھ کے، لیکن پھر ہم سب نے آپس میں یہ کہا کہ نہیں، ہم اللہ پہ معاملہ چھوڑتے ہیں. جب ہم نے کچھ کیا نہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم وہ کریں، کیونکہ آج کل تو لوگ اس قسم کے کام بھی کرتے ہیں تو آپ کا مورل کمپس بڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اسی طرح سے آپ کے اندر کریج بہت زیادہ آ جاتی ہے اور آپ بہت سے فیصلے کر لیتے ہیں اللہ کی وجہ سے. آپ نماز نہیں اپنی چھوڑیں گے کچھ بھی کہیں ہو جائے. آپ کو اگر لگے گا کہ کوئی حرام کام کر رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو، اگر آپ ان کو نہیں روک سکتے تو کم از کم آپ اپنے آپ کو ضرور بچا لیں گے. اللہ کا خوف آپ کو یہ سکھائے گا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں نے اس جگہ پہ نہیں جانا. اور آپ میں یہ کریج ہوگی کہ آپ اپنی فیملی ممبرس کے سامنے بھی پھر آہستہ آہستہ ان کو بتا سکیں کہ جی یہ کام درست نہیں ہے، یہ جو بات آپ کریں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ایموشنل ریزیلینس بہت زیادہ آتی ہے، یعنی جذباتی طور پہ جب ہم گرتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو کھڑا کرنا آ جاتا ہے. ہم میں سے کوئی شخص نہیں ہے جو کہ جذباتی طور پہ کبھی دھچکے نہ لگے ہوں، ایسا بڑا دھچکا کہ آپ کو غصہ آ گیا ہے، آپ مایوس ہو گئے ہیں، آپ دکھی ہو گئے ہیں، آپ بہت ڈپریس ہو گئے ہیں کسی بات سے، آپ اینکشس ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں نیگیٹو فیلنگز آتی ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو پھر دوبارہ کھڑا کر لیتے ہیں. پھر آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اچھا نہیں، جو بھی ہوا اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، چلو آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح سے آپ لوگوں کے اوپینین سے بہت زیادہ اسٹرانگ قسم کا اثر نہیں لیتے. کہتے ہیں لائی لگو ہے، جس نے جو بات بولی اسی کا بات سنی اور وہ کرنا شروع کر دیا. اب وہ نہیں کرتے، آپ لوگوں کی بات سنتے ہیں، لیکن آپ کے پاس سکینر کیا ہوتا ہے؟ قرآن، حدیث. اگر وہ بات اس پہ فٹ ہوتی ہے آپ اسے لے لیتے ہیں، اگر وہ بات فٹ نہیں ہوتی آپ اسے نہیں لیتے. آپ اس کو کہتے ہیں نہیں یہ نہیں، یہ مجھے شک والی چیز لگ رہی ہے، میں نے نہیں اس کو لینا. آپ دیکھیں اس کی وجہ سے ہم پھر پرسنالٹی ورشپ سے نکل آتے ہیں. جو ہم کیا ہوتا ہے، دیکھیں بہت ہم کتنے لوگوں کو سنتے ہیں، استاد بھی ہوتے ہیں، اور جو قرآن پڑھانے والا استاد ہے نا اس کی ایک ویسی جگہ بن جاتی ہے قرآن کی وجہ سے. اب وہ انسان ہے نا، کبھی وہ شخص غلط بات بھی آپ کو بتا دے گا. انسانی سطح پہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں نے صحیح بات بتانی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی چیز اس نے ایسی بتا دی ہو جو اتنی درست نہ لگ رہی ہو. اب اگر ہم بلائنڈ فالوئنگ پہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ہم اسی شخص کے پیچھے لگ جائیں. تو اگر ہو گئی ہے کسی سے کوئی غلطی، کسی نے کوئی بات ایسی بول دی ہے، اللہ کا ڈر ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ اس کا بھی پردہ رکھ لیں گے اور ہم وہ کام نہیں کریں گے. لوگ تو اب آج کل تو آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی کہ کتنے علماء بیچارے بعد میں آ کے پھر وہ معافی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں وہ میں نے بول دیا تھا، وہ غلطی نہیں ہوتی کسی سے، انسان ہیں ہم، کیوں نہیں ہم یہ چیز. اور پھر ہم اس شخص کو پتہ نہیں کتنی تاحیات اس کی اس غلطی پہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کہتے رہتے ہیں. تو یہ انسان کو نا بہت کھڑا کرتا ہے. آپ کو ایسی انزائٹی اور ایسی مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز نہیں ہوتے، مطلب فیزز آتے ہیں آپ کے اوپر چھوٹے چھوٹے کہ اب آپ تھوڑا سا پریشان ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں اور آپ کا دماغ تھوڑی دیر کے لیے کام نہیں کر رہا، لیکن پھر آپ اپنے آپ کو اس میں سے نکال لیتے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اچھا میں نے اب کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، اب میں نے کیسے تقدیر کے معاملات کو کیسے دیکھنا ہے، عقیدہ مجھے کیا بتاتا ہے، ایمانیات کیا بتاتی ہیں. اسی دن کوئی آیات ایسی آ جاتی ہیں آپ کے سامنے جو آپ کو کوئی سلوشن صحیح دے رہی ہوتی ہیں. تو جو لوگ اللہ کی خشیت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کی بڑی بیلنس تھنکنگ ہوتی ہے، بہت اچھی طرح سے وہ زندگی گزارتے ہیں، وہ بہت اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں. ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہی نہیں کہ وہ اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا، وہ اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا مجھے اللہ کو جواب دینا ہے میں جو بھی کروں. آخرت پہ اوپر ان کی نظر ہوتی ہے. دنیا کی چیزوں سے وہ تھوڑا اٹھ جاتے ہیں کہ اصل میں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہم کچھ کر رہے ہیں اس کا آخرت کے اوپر کیا اثر ہوگا. اور اپنی چوائسیز میں بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ مطلب میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ نہیں کرنا. اور سیلف رسپیکٹ ان کی بہت ہوتی ہے، اپنی آپ کو اچھا انسان سمجھتے ہیں، اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں. چوائسیز پہ میں تھوڑی سی یہ بات ضرور کہوں گی. جیسے ہم چوائسیز کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل آپ اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا،
تو لیٹس سے آپ نے کہا کہ یہ کرنا چاہیے، آپ کے فیملی ممبرز کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں انہوں نے میری بات ہی نہیں سنی ہے، میں چپ ہی رہتی ہوں، میں بولتی ہی نہیں ہوں۔ چوائس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جب وہ بات بولی تو وہ اگلے سب مان جائیں۔ چوائس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی آپ سے بھی پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ اپنا پورا خیال بتائیں، بے شک کوئی نہ مانے، لیکن جب آپ بتائیں گے اس کا مطلب کیا، آپ کلیئر ہیں اس معاملے میں کہ کیا ہونا چاہیے، اور کئی دفعہ آگے جا کر نا لوگوں کو وہ بات سمجھ آتی ہے۔ میری ایک جاننے والی ہے، کافی سال پہلے کی بات ہے، ان کی بیٹی بڑی اچھی ماشاءاللہ حافظ قرآن تھی، تو اس کا کوئی رشتہ آیا اور وہ بہت ایکسائٹیڈ ہو گئی، کیونکہ جن کے گھر سے رشتہ آیا وہ ان کا بیٹا بھی حافظ قرآن تھا۔ ایک ظاہر اب انسان کہتا ہے کہ جی بچے ایسے ہوں گے، اچھی فیملی تھی، لیکن وہ جو خاتون تھی وہ کہیں درس بھی دیتی تھی اور بہت اچھا بولتی تھی۔ یہ اس سے بھی بڑی امپریس ہوئی کہ کتنی لائیولی ہیں، کتنا اچھا بولتی ہیں۔ جس نے سنا اس نے کہا ہاں اور تمہیں کیا چاہیے، بس یہ سنا حافظ قرآن ہے لڑکا، ساتھ سنا کہ جی وہ اس کی والدہ درس دیتی ہے، انہوں نے کہا بہت اچھے دیندار لوگ ہیں، تم بھی دیندار ہو، کر دو۔ اس نے جب مجھ سے بات کی، میں نے اس کو صرف یہ کہا، میں نے کہا تم تھوڑا سا نا ان سے مل ملا کے ان کو چیک آؤٹ بھی کر لو کہ نہیں نہیں ایسے کیسے ہوگا، غلط ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، کئی دفعہ عادات فرق ہوتی ہیں۔ میں نے اپنا اس کو پورا بتا دیا کہ دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہی وہ بری خاتون ہے، لیکن کئی دفعہ کوئی عادات فرق ہوتی ہیں، کوئی لائف سٹائل فرق ہوتا ہے، دو دیندار لوگ بھی کئی دفعہ اکٹھے نہیں چل سکتے، تو دیکھ لو، تھوڑا سا دیکھ لو۔ لیکن اس نے کہا نہیں نہیں ہم بس وہ سب نے کہا اور استخارہ کیا تو ٹھیک لگ رہا ہے، اور اس کی کچھ ماہ میں ڈیورس ہو گئی تھی، اور اس میں وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ دھوکے والے لوگ تھے، ویسے اچھے لوگ تھے، دیندار تھے، لیکن ان کا طور طریقہ بہت فرق تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ آپ دیکھیں جب ہم یوزلی بچوں کو حفظ کراتے ہیں، دین کی سمجھ نہیں کئی دفعہ دی ہوئی ہوتی، اب وہ بچہ جو حفظ والا تھا وہ موویز بھی دیکھ رہا تھا، اور وہ کئی دفعہ فجر بھی مس کر دیتا تھا، اب وہ بچی بڑی اپسیٹ رہتی تھی اس معاملے میں۔ پھر یہ تھا کہ وہ خاتون جو درس دے رہی تھی وہ چاہتی تھی کہ بہو کچھ بھی نہ کرے، بہو گھر سنبھالے۔ بہو جو تھی وہ قرآن پڑھنے کے بعد چاہتی تھی کہ میں بھی دین کی ایکٹیویٹیز میں زیادہ انگیج ہوں۔ اب دیکھیں کتنے فرق آ گئے نا چھوٹے چھوٹے۔ جب بھی کبھی ملے تو یہ کہتی ہے کہ مجھے جب بھی کوئی پرانی بات ہو یا نہیں ایسے، تو وہ کہتی ہے کہ سب نے مجھے کہا ہاں جو ٹھیک ہے، تم نے مجھے بس ایک یہ بات کہی تھی جو تو مجھے اس وقت یہ نہیں ہوتا اچھا میں بڑی اچھی ہوں یہ وہ، لیکن یہ کہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات کو کلیئرٹی سے کسی کو ضرور بیان کر دیں، اگر بے شک کوئی نہ مانے۔ ہم کئی دفعہ صرف اس لیے چپ ہو جاتے ہیں میرے میاں نے تو سننا ہی نہیں ہے، ماننا ہی نہیں، تو فائدہ کیا۔ لیکن آپ کو اندر سے پتا ہو کہ میرے پاس ایک کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے جو کہ میں پریزنٹ کر سکتی ہوں، اور اس سے ہوتا کیا ہے، اللہ کی خشیت کے ساتھ اندر بہت سکون آتا ہے، نفس مطمئنہ والی بات ہے، آپ سٹیبل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر امید ہوتی ہے، آپ چیزوں کو مایوسی کے ساتھ نہیں دیکھتے ہیں، شکر گزاری آپ کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور ایموشنل ریئیکشنز آپ کے کم ہو جاتے ہیں، اور آپ کے اندر بہت صبر اور ٹھہراؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ اپنی شخصیت کو بہتر کر لیتے ہیں، اور پھر کیا ہے، آپ جو بھی اعمال کریں گے آپ استقامت کے ساتھ کرنا شروع کر دیں گے نا۔ تھوڑا بھی کام کریں گے، آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے کر رہے ہیں تو آپ اس میں بہتری لاتے جائیں گے۔ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ آپ نے غلط چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، آپ کے اندر ہمت ہوگی کہ آپ صحیح بات کر سکیں، ظاہر ہے حکمت کے ساتھ معاملات کریں گے، آپ کا اپنا ڈسپلن بہت اچھا ہوگا، آپ اپنی ذاتی زندگی میں اپنے آپ کو بہتر بنا رہے ہوں گے، کیونکہ آپ اللہ کے ساتھ ایک تعلق میں ہیں، ہر وقت آپ سوچ ہوں گے کہ میں اپنی تنہائی میں بھی کیسے غلط کام کوئی کر لوں۔ سیلف کنٹرول آپ کا جو ہے نا وہ بہت بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں کتنے اینگلز ہیں جو کہ اس کے ساتھ ہمارے کور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اب دیکھیں اس آیت میں ہمیں بہت امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایمان کے لیے ہم نے کون کون سے فیئرز کو اپنے ہینڈل کرنا ہے، لوگوں کے فیئرز کو سمارٹ طریقے سے ڈیل کرنا سیکھیں۔ شیطان کے فیئرز کے لیے جو شیطان ہمیں وسوسے دیتا ہے، اس کے لیے قرآن اور سنت کے قریب ترین آئیں، اور ساتھ ساتھ آپ حفاظت کی دعائیں جو ہیں اپنی پڑھیں، جہاں پہ آپ کو لگے شیطان کا وسوسہ ہے فوراً حفاظت کی دعائیں اعوذ باللہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے شیطان کے اس فتنے سے جو ہے نا بچائے، اور ساتھ اللہ کی خشیت کو بڑھاتے چلے جائیں، اس بیلنس میں اس چیز کو زیادہ سے زیادہ کریں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگلی آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 176، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور نہ غمگین کریں آپ کو وہ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کیا دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اپنے آپ کو تباہ کر رہے تھے
گھل جاتے تھے اس غم میں کہ کوئی دین کو سمجھ لے اور دین کے مطابق زندگی گزار لے۔ غم تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ یسارعون فی الکفر، جو جلدی کرتے ہیں کفر میں۔ اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہمیں پہلے غم ہوتا ہے، ہمارا کوئی جاننے والا ہے اور وہ قرآن پڑھنے نہیں آتا، ہم نے 6 دفعہ کہا 7 دفعہ کہا آؤ آؤ یا نماز پڑھو، اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ بھاڑ میں جائے۔ اچھا نہیں پڑھتے تو پھر جائیں گے جہنم میں۔ یحزنک الذین، اور ہمارا دکھ کیا ہوتا ہے؟ فلاں کپڑا نہیں لیا، فلاں کام نہیں کیا، آج بھی سبزی بنی ہے، آج میڈ کا دکھ ہے، کل نند کا دکھ ہے، سردیوں کے الگ دکھ ہیں، گرمیوں کے الگ دکھ ہیں، جب بل آتا تھا بجلی کا الگ دکھ تھا، جب سولر پینل لگ گئے ہیں تو ایک اور دکھ ہے۔ ہم انہی چیزوں کے دکھوں میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا دکھ تھا کہ جو لوگ یسارعون فی الکفر، کفر میں تیزی کر رہے ہیں، ان کے لیے دکھ تھا۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، آپ نہ اتنا غم کریں، سٹیبل کر لیں اپنے غم کو، اتنا دکھ نہ کریں۔ اِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، بے شک وہ ہرگز نہیں نقصان دے سکتے اللہ کو کچھ بھی۔ یعنی دین والوں کا جو دکھ ہوتا ہے کفر کے لیے کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنی ذات کے لیے بھی غلطیاں کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے بھی غلط رول ماڈلنگ ہو رہی ہے، اور ان کی وجہ سے جو کفار کی یلغار ہے بہت سارے ایریاز میں، تو کتنا ہمارا یوتھ متاثر ہو رہا ہے، کتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ نقصان نہیں دے سکتے۔ سارا دن بیٹھ کے کنسپریسی تھیوریز کے اوپر نہ جائیں۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، اللہ کے نہ یجعل، وہ رکھے لہم ان کے لیے، حظًا فی الآخرہ، کوئی حصہ آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ کلیئر اللہ تعالیٰ نے ڈسکلیمر دے دیا یہاں پہ کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں ان کے لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کتنا فلرش کر رہے ہیں، ان کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، ان کو کیا جی دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں، یسارعون فی الکفر، کانسرٹس کر رہے ہیں، فلاں فلاں ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اور نئے نئے ڈرامے اور نئی نئی فلمیں اور نئے نئے اوریاں سے اوریاں ڈریس کوڈ۔ ہم اس کی فکر نہ کریں۔ ہمیں اگر فکر ہو تو صرف یہ ہو کہ ان کو دین کی طرف کیسے لانا ہے، ان کے لیے دعائیں کیا کیا کرنی ہیں، اور ہم اپنے کام پہ فوکس کریں۔ یہ ہمارے دین کو نقصان نہیں دے سکتے۔ ہمیں کوئی یہ انزائٹی نہیں ہونی چاہیے کہ دین ختم ہو، دین کبھی نہیں ختم ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، تو ہم اس پہ فکر نہ کریں۔ پھر آیت نمبر 177، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ جنہوں نے خرید لیا کفر کو بدلے ایمان کے۔ کیا بارگین کیا؟ بجائے اس کے کہ ایمان لیتے، ان کی چوائس کیا تھی؟ کفر، اللہ کا انکار، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کا انکار، شریعت کا انکار۔ لن یضروا اللہ شیئا، ہرگز نہیں وہ نقصان دے سکتے اللہ کو کچھ بھی۔ دیکھیں دوبارہ ری انفورس کیا جا رہا ہے وہی کانسیپٹ۔ یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ دے انٹینشنلی میڈ دیٹ بارگین، ان کے پاس دونوں چوائسز تھیں، انہوں نے خود یہ سودا کیا، تو اللہ کا وہ نقصان نہیں دے سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ ٹھیک ہے، پہلے کیا تھا؟ عذاب عظیم، بہت بڑا، اور اب عذاب علیم، دردناک۔ عذاب جو ہے بہت بڑا ہے اور بہت دردناک ہے۔ تو یہاں پہ بہت کلیئرٹی سے بتا دیا گیا، اور یہ آپ اس بات کو غزوہ احد کے ریفرنس سے بھی دیکھیں، یعنی جب اس وقت مسلمان اتنے پریشان تھے، اتنے غم میں تھے، اور یہ کیا کچھ ہو گیا، اور وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ ہم نے 70 صحابہ کو شہید کر دیا، اور اب مسلمانوں کی ہم نے جیسے کہتے کمر توڑ دی، اور دیکھو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور پھر دیکھو یہ انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی۔ کتنے بڑے سیٹ پیکس تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کی ان باتوں پہ، ان کی خوشیوں پہ، ان کے اسٹینڈرڈ پہ کوئی آپ غم نہ منائیں، وہ اللہ کو نقصان نہیں دے سکتے۔ آج کے دور میں دیکھیں کتنی جگہوں پہ دنیا میں مسلمان سفر کر رہے ہیں، ہاں ان کی سفرنگ کے لیے ہمیں دکھ ہے، تکلیف ہے، لیکن جب ہم انسیکیور نہ کبھی بھی ہم ہوں کہ جی مسلمان ختم ہو جائیں گے، اچھا جی اب آپ کو وہ کوئی نہ کوئی ایک آ جاتی ہے چھوٹی سی ڈاکیومنٹری کلپ آ جاتا ہے، اب دیکھنا آپ یہاں بھی آ جائیں گے، اب دیکھنا آپ یہاں بھی آ جائیں گے، اب
وہ دین کو نہیں نقصان پہنچا سکتے. اللہ کا دین ختم ہونے والا نہیں ہے. ہم نے صرف دیکھنا ہے کہ ہم اپنا حصہ کیا ڈال رہے ہیں, ہم اپنے ایمان پہ کتنا جمے ہوئے ہیں. اور پھر آیت نمبر 178, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور نہ ہرگز گمان کریں وہ جنہوں نے کفر کیا. اب ان کے گمان کی طرف بھی بات کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کیا گمان نہ کریں, انما نملی لہم خیر لانفسہم, کہ بے شک جو ہم ڈھیل دے رہے ہیں انہیں بہتر ہے ان کے نفسوں کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل مل رہی ہوتی ہے, ٹائم فریم دیا جا رہا ہوتا ہے. اور وہ ٹائم فریم کیوں دیا جا رہا ہوتا ہے؟ تاکہ انسان اپنے آپ کو بہتر بنا سکے. انسان کوئی اس میں کوئی فائدہ مند کام, کوئی بہتر کام جو ہے وہ کر سکے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل مل رہی ہے انہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو فوراً ان کو پکڑ سکتا ہے, لیکن ہمارا رب جو ہے وہ کیوں نہیں ان کو پکڑا, کہ ان کو ٹائم فریم دے رہا ہے. اور پھر کہا گیا انما نملی, بے شک ہم ڈھیل دے رہے ہیں, لہم انہیں, لیزدادوا اثما, تاکہ وہ بڑھ جائیں گناہ میں. اب پرابلم کیا ہے, کیونکہ انہوں نے تو چوائس کر لی, انہوں نے بارگین کر لیا, تو وہ یہ نہیں کر رہے ہیں کہ اس ڈھیل سے, اس ٹائم فریم سے صحیح چوائسز کریں. وہ کیا کر رہے ہیں, اس ٹائم فریم میں اور زیادہ کفر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور زیادہ وہ شہ میں جا رہے ہیں. پہلے انہوں نے مسلمانوں کو کہا, ڈیوائیڈ کیا کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہیں, یہ انلائٹنڈ مسلم ہیں. پھر انہوں نے کہا یہ فنڈوز ہیں. پھر انہوں نے کہا یہ ٹیررسٹ ہیں. اور اب انہوں نے کہا کہ ان کے تو بچے بچے کو ختم کر دو. جی بالکل اس میں شامل ہوں گے. غزوہ احد کے ریفرنس سے دیکھا جائے تو اس میں منافقین بھی شامل ہو رہے ہیں, اور ان کی بات پہلے بھی کی گئی, ان کے اوپر کافی تبصرہ کیا گیا. اب یہ کفار کی بھی اس کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں, تو وہ کفر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ, اور ان کے لیے دردناک, رسوا کرنے والا عذاب ہے. علیم, عظیم, مہین. بار 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 اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ان کا جو ایک طریقہ ہے وہ کتنا غلط ہے, اور ان کو کسی جگہ پہ بھی سپیس نہیں ملے گی. یعنی دنیا میں, دنیا کی کامیابی اور ناکامی سے نا ہمیں فرسٹریٹ نہیں ہونا چاہیے. میں نے تو اپنا یہ اصول بنایا ہوا ہے. میرے پاس جب لوگ آتے ہو کہتے کیوں نہیں ہو رہا, کیوں نہیں ہو رہا, اللہ کیوں نہیں مدد کر رہا, میں کہتی ہوں اللہ اپنی رسی دراز کر رہا ہے ان کے لیے. ہم نے یہ دیکھنا ہم کیا رول پلے کرتے ہیں, ہم کیا کام کرتے ہیں. اس سے ہمیں ایک اور بھی امپورٹنٹ لیسن جو ہے نا اس پہ توجہ دینی ہے, اور وہ یہ ہے, ہمارے ارد گرد بھی دیکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم سفوکیٹ کرتے رہتے ہیں, ان کو سپیس نہیں دیتے. ان کو اپنی لرننگ کی تھوڑی سی سپیس دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ چیزوں کو سمجھ کر آگے گرو کریں. اب ہم اگر کسی کو کہتے ہیں, ہمارے بچے کہتے رہتے ہیں نا گیو اس سپیس, مجھے آپ ٹائم دیں, مجھے سوچنے دیں, اور ہم ان کے سروں پہ سوار رہتے ہیں, نماز پڑھو نماز پڑھو, نماز کا وقت ہو گیا ہے. اب ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ سپیس دینے کا کیا مطلب ہے. کیا ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہو جائیں, کیا چھوڑ دیں, کیا کریں, کتنی سپیس دینی چاہیے کہ ان کی گروتھ ہو. یہ پوائنٹ جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو سپیس یہ ہوتی ہے کہ ایکسیسو پریشر نہ ہو, فیئر نہ ہو, ڈپینڈنسی نہ ہو. کچھ ایسا ماحول کریٹ کریں کہ ان کو وہ چیزیں بھی نظر آتی رہیں, وہ بل بورڈ نظر آتے رہیں, ان کو وہ باتیں سمجھ آتی رہیں, لیکن اتنا پریشر ہو کہ وہ سہ سکیں, اتنا فیئر ہو کہ اللہ کی خشیت ڈیولپ ہو جائے, لیکن یہ کہ ایسی ڈپینڈنسی بھی نہ ہو کہ جی ہم سر پہ کھڑے ہیں تو وہ کام کریں, اس کے علاوہ نہ کریں. ٹھیک ہے, تو کون کون سی سپیس ہوتی ہے جو ہم نے کسی کو دینی ہوتی ہے, اسپیشلی اپنے گھر میں. ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ دیکھیں نا کافروں کو سپیس دے رہا ہے, لیکن کیونکہ انہوں نے غلط بارگین کیا ہے تو وہ نہیں اس طرف آ رہے. ہمارے بچے, ہمارے ارد گرد کے لوگ جب سپیس مانگ رہے ہیں یا ہم نے کسی کو سپیس دینی ہوتی ہے تو کیسے دیں. ایک تو ایموشنل سپیس دیں لوگوں کو, یعنی جب ہم سے کوئی بات کوئی شیئر کرے تو ہم ججمنٹل نہ ہوں, ہم کمپیئر نہ کریں. کئی دفعہ صرف کسی کی بات سننا جو ہے نا ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. کچھ لوگ میرے پاس کاؤنسلنگ میں آتے ہیں, اس لیے اس کو کہتے ہیں ٹاکنگ تھیراپی. وہ صرف چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ان بائسڈ بندہ میری بات سن لے, اور وہ بات کے اینڈ میں کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی میں نے کیا کرنا ہے.
کیونکہ جب وہ اپنے کسی رشتہ دار کو یا گھر والوں کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو 10 دفعہ ٹوکتے ہیں, نہیں تم نے یہ کیوں نہیں کیا, نہیں نہیں اس کا یہ مطلب ہے, نہیں نہیں یہ ایسے نہیں کرنا تھا. اور وہ انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میری بات ہی نہیں کوئی سمجھ رہا, میں تو صرف اپنی بات بتانا چاہ رہی ہوں. کبھی کبھی آپ اپنے ہسبینڈ کو ہی بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو فوراً کہتے ہیں تم ناشکری کر رہی ہو. آپ کا رونے کو دل چاہتا ہے کہ میں ناشکری نہیں کر رہی, بٹ آئی نیڈ لٹل ایکسپریشن ایٹ دس ٹائم. میں اللہ کی بھی شکر گزار ہوں, میں لوگوں کی بھی شکر گزار ہوں, لیکن مجھے یہ بات کرنی ہے, یہ مجھے چیز بادر کر رہی ہے. تو ایموشنل سپیس دینا, پھر کوگنیٹو سپیس دینا, دماغی سپیس دینا, لوگوں کو سپیس دینا کہ لوگ سوچ سکیں. آپ انہیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ٹیک یور ٹائم, تھنک اباؤٹ اٹ, آپ سوچو اس کے بارے میں. ابھی جو ہم نے بات کی اب سوچو. گاڑی میں بیٹی کے ساتھ جا رہی تو میں نے اس کو کہا کہ باتیں کری نا, جیسے بچے ینگ ہوتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں, بڑی بڑی پھڑے مارتے ہیں, ہم نے بھی ایسی ماری ہیں پھڑے, ہم یہ کریں گے, ایسے کریں گے, ایسے مرد ایسے تو عورتیں ایسی, تو یہ. تو میں تھوڑی دیر سنتی رہی, اب مجھے تکلیف ہو رہی ہے, میرا دل چاہ رہا ہے میں اسے سمجھاؤں, میں کب سمجھاؤں گی تو وہ اس پہ ایک اور سلسلہ شروع ہو جائے گا, ایک اور پنڈورا باکس کھل جائے گا. میں کہا کیا کروں, تو میں نے اسے مسکرا کے کہا, وہ دیکھ رہی کہتی آپ کیوں مسکرا رہی ہیں. میں نے کہا میں نا آپ جو یہ باتیں کر رہی ہو تو آئی گون بیک ٹو مائی ینگ ایج. نے کہا اچھا کیا ہوا. میں نے کہا ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے بڑا بول نہیں بولنا چاہیے. کہتی کیا مطلب. میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ جب آپ ینگ ہوتے ہیں آپ کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں, اور جب آپ بولتے ہیں نا تو بعد میں وہی چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے اور اسی چیز سے آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا میں نے اپنی لائف میں یہ دیکھا ہے, تو اب میں ڈرتی ہوں کچھ بھی بولتے ہوئے کہ ایسی کوئی بات نہ بول جاؤں. تو میں نے کہا آپ کی باتیں سن کے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بھی کچھ بڑا بول ہے. تو وہ اس کو پتہ نہیں وہ اتنا وہ ٹھیک لگا کہ اس نے کہا اچھا. میں کہا بس سوچتے رہنا, تھنک اباؤٹ اٹ, کہ بس آپ کا اپنا آئیڈیا ہے, آپ کی اپنا ایکسپیرینس ہے, آپ اس کو کیری کر سکتی ہیں, لیکن بس یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی بڑا بولنا ہو. سوچ دینا. آپ دیکھیں کچھ احادیث اور بہت سی آیات ہمیں سوچ دیتی ہیں, صرف ان کو بیان کر دینا اور بچے پہ چھوڑ دینا یا اپنے فیملی ممبر پہ یا اپنے جاننے والے پہ, تھنک اباؤٹ اٹ. یہ ہوتی ہے کوگنیٹو سپیس دینا. پھر اسی طرح بیہیویئر کی سپیس دینا. ہم اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو مائکرو مینیج کرتے رہتے ہیں, اتنا مائکرو مینیج کرتے ہیں, کام والی کو بھی مائکرو مینیج کرتے ہیں, اپنے سے نیچے کام بچے جو ہیں ان کو مائکرو مینیج کرتے ہیں. لوگ تنگ پڑ جاتے ہیں اور ان کو ٹرائی نہیں کرنے دیتے, فیل نہیں ہونے دیتے, ان کو اپنے لیے ڈیسائیڈ نہیں کرنے دیتے, ان کو لرن نہیں کرنے دیتے, غلطی نہ ہو جائے. مائیں 10-10 سال کے بچوں کو کیوں کھانا کھلاتی ہیں, گرائیں نہ. تو ہم ان کو بیہیویئر کی سپیس نہیں دے رہے ہوتے کہ وہ صحیح بیہیویئر سیکھیں, صحیح بیہیویئر کے مطابق کام کریں. کوئی بات نہیں, غلطی کریں گے, ایک دفعہ غلطی کریں گے, 2 دفعہ کریں گے, پھر سیکھ جائیں گے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پہ ہم نے بیہیویئر کی سپیس دینی ہے. پھر ہم ان کو اسپریچول سپیس نہیں دیتے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خود کنیکٹ ہو. بہت سے بچے ینگسٹرز مجھ سے یہ ڈسکس کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ریڈی ٹو پرے, میرا دل بھی چاہتا ہے. تو میں کہتی ہوں بیٹا پھر آپ کی اماں روتی رہتی ہیں, آپ کیوں نہیں نماز پڑھ لیتے. وہ مجھے پتا ہے اگر میں نے نماز پڑھنی شروع کی نا تو امی نے تیسرے دن کہنا ہے کہ اب بیٹا نماز پڑھی تو ذرا سر بھی کور کر لو. پھر چوتھے دن کہنا ہے کہ بیٹا اب سر کور کر رہی ہو تو اب میرے ساتھ درس پہ چلو. پھر 5ویں دن کہنا ہے کہ اچھا اب یہ 3 کام کر رہی ہو تو اب یہ نیٹ فلکس کیوں آن کیا ہوا ہے. تو ہم اس وجہ سے ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم اگر ان کو اسپریچول سپیس دیں کہ وہ نماز پڑھیں, ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں, اور ہاں ماحول دیتے رہیں آہستہ آہستہ, لیکن دیکھیں تو صحیح کہ وہ کہاں پہ ریڈی ہیں اس کام کو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. کوشچن کہہ رہی ہیں کہ ہم مدرس کیسے یہ ہیبٹ کنٹرول کریں, اپنی ایموشنل ریزیلینس پہ کام کریں, اپنے جذبات پہ کام کریں اور سمجھیں. تو سپیس کا مطلب کیا ہوگا کہ ایک سیف انوائرمنٹ ہے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا, بچوں کو آپ دکھاتے رہیں کہ اگر آپ اس پہ عمل کرو گے تو بینیفٹ آپ کو ہی ملے. جی, لیکن جب ہم کہتے ہیں نا بیٹا اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں, آپ کا ہی فائدہ ہے, اس عمر میں بچوں کو یہ نہیں نظر آتا. اس عمر میں بچوں کو نظر آتا ہے مجھے کیا فائدہ ہے, میرے تو سارے فرینڈز بھی یہ نہیں کر رہے, میں تو سوشل میڈیا سے بھی کٹ آف ہو گئی, میں تو کوئی فن بھی نہیں کر رہی, میری تو لائف ہی بورنگ ہو گئی. فائدہ تو اماں کو ہے نا. اماں سب کے سامنے بتا رہی ہیں دیکھو میرا بیٹا بیٹی کتنا دیندار ہے جو میرے ساتھ بالکل, کیونکہ میں بھی پریکٹس کر رہی ہوں, میرا بچہ بھی پریکٹس کر رہا ہے. ان کو کرنے دیا جائے, بس کہتا جائے. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ کرنا ہوگا نا اسی طرح سے. ان کو اس وقت اپنے نقصانات نظر آ رہے ہیں, چھپ جائیں گے. جی یہی نا کہتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بار بار نہ یہ کہیں, اس طرح ہمیں اور چڑ ہو جاتی ہے. جب آپ کو آپ کا بچہ کہتا ہے نا بار بار نہ کہیں تو اس کا مطلب یہی ہے نا آپ سیف سپیس نہیں دے رہے انہیں.
اسپیس دے دیں تھوڑی سی اس ٹائم پہ. تو اسپیس میں کیا ہے؟ سیف انوائرمنٹ ہے. آپ نے سیف انوائرمنٹ دی ہے، پریشر نہیں بلڈ کرنا، اور اس کو کہتے ہیں رسپیکٹ دیئر اٹانومی، یعنی وہ اپنے اس سے چل کے جا رہے ہیں اور وہ اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. ہاں ظاہر ہے اگر آپ کو سیف اسپیس میں یہ آ جائے گا نا کہ اگر کوئی چیز حرام لگ رہی ہے تو آپ کے بیٹا یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، مناسب نہیں لگ رہی، یہ آپ نہ کرو. تو بچوں کو آپ نے اس طرح تو سمجھانا ہے. تو لوگوں کو جو یہ چاہیے ہوتی ہے اسپیس، کیوں چاہیے ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ایسا ہے کہ انسان انڈیپینڈنٹلی کام کرنا چاہتا ہے. اس کو ہم اٹانومی کا نام جو دے رہے ہیں، سیلف کی تھیوری کہ بھی میں خود سے فیصلہ کروں. اور ہمارا دین سکھاتا بھی یہ ہے کہ اونرشپ کے ساتھ آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے. پھر یہ کہ جب ہم انڈر پریشر کام کرتے ہیں نا تو ہمارا ڈیفنس سسٹم آن ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ڈیفینسو موڈ میں کام کرتے ہیں. آپ دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ اگر ہسبینڈ نے کوئی بات پوچھی یا ایون بچہ ہی کئی دفعہ کہتا ہے آپ نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اب ہم اسٹریسفل ہو گئے، پریشر بلٹ ہوا، کرٹیسزم آیا، ہم بھی نا اوور ایکسپلین کرنا شروع کرتے ہیں. نہیں بیٹا میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں اس لیے نہیں کہہ رہی تھی، میں اس لیے ایسے نہیں کر رہی تھی، میں یہ نہیں کرنا چاہتی تھی. تو ہم وہ اسی پریشر میں وہ پریشر گیم کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب سپیس کریٹ کی جاتی ہے تو اس سے گروتھ موڈ آن ہو جاتا ہے، وہ خود سوچنا شروع کرتا ہے کہ مجھے یہ کام کیسے کرنا ہے، اور اس کے اندر سیلف ڈسکوری آتی ہے، اپنے آپ سے کنیکٹ ہوتا ہے. تو قرآن ہمیں اپنے آپ سے کنیکٹ ہونا سکھاتا ہے نا. تو یہ چیز ہے. پھر یہ کہ اسپیس ہمیں کیسے ہیلپ کرتی ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے ہم جب پریشر نہیں آتا تو ہم خود بخود اپنے ایکسپیرینسز کے بارے میں سوچ کے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر سسٹم ہی ایسا رکھا ہوا ہے کہ ہمارے اندر طلب اور تڑپ ہوتی ہے کہ ہم اللہ تک جائیں. تو ہم نے انوائرمنٹ وہ جو ہے نا وہ کریٹ کرنی ہے. پریشرز جو ہیں وہ اس میں کم رکھنے ہیں. اویلیبلٹی اپنی رکھنی ہے کہ جب ان کو کوئی مسئلہ ہو تو ہم وہاں اویلیبل ہوں، اور ہم اپنے بچوں کو مانیٹر بھی کر رہے ہوں، دیکھ بھی رہے ہوں، نظر بھی رکھ رہے ہوں، سمجھ بھی آ رہی ہو کہ یہاں پہ اب ہم نے کوئی جملہ ایسا چھوڑ دینا ہے جس سے وہ بچہ سوچے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ اب ان کو تھوڑی ایموشنل سپورٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر دینی ہے. بچے کا کوئی فیلئر ہوا ہے تو اس کو پیار محبت کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. ہم نے تھوڑے چھوٹے چھوٹے بیسک کوسچن جو ہوتے ہیں نا بچوں کو دیا کریں، اور بچوں کے ساتھ ان کی جو اسٹرینتھ ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوا کریں. مختلف سینیریوز میں، صرف بچوں کے ساتھ نہیں ہوتا، میاں بیوی میں بھی اسپیس چاہیے ہوتی ہے کہ آپ نے ریمائنڈر کب دینا ہے، آپ نے کہاں پہ کام رہنا ہے. کئی خواتین اسی پہ اریٹیٹڈ ہوتی ہیں، میرے میاں نماز نہیں پڑھتے، میں ان کو اتنی دفعہ کہنا پڑتا ہے، اٹھتے نہیں ہیں. تو آپ چھوٹی سی بات کرتے ہیں نا، چھوٹی سی بات کے ذریعے آپ دیتے ہیں. بچوں ٹین ایج بچے جو ہوتے ہیں ان کو اسپیس دینی ہوتی ہے. ایون آپ ٹیمز میں کام کرتے ہیں، لوگوں کو ان کو اسپیس دینی پڑتی ہے. کئی دفعہ میں خود دیکھتی ہوں کہ کوئی مجھے کہتا ہے بس یہ نہیں کام کر سکتا، اس سے نہیں کروانا، لیکن ان کے اندر اتنا پوٹینشیل ہوتا ہے. تو مجھے ہوتا ہے کہ نہیں بار بار لوگ کام کریں، کیونکہ کچھ کام وہی بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں جو شاید باقی ٹیم ممبرز نہیں کر سکتے ہوتے ہیں. فرینڈس کو بھی آپ کو اسپیس دینی پڑتی ہے. میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں مجھے ایک دو دفعہ کچھ لوگ ملے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو ہم نے اپنے کالج کی فرینڈس سے بس ہم ملنا کم کر دیا، بہت ہی بس عجیب سا ان کا ماحول ہوتا ہے. ہاں ظاہر ہے اگر ماحول بہت عجیب ہے تو وہ تو آپ کو دیکھنا ہے، لیکن میں نے کہا میں نے تو کم نہیں کیا، میں تو ہر گیدرنگ میں ان کے جانے کی کوشش کرتی ہوں، سوائے یہ کہ جہاں کوئی ناچ گانا میوزک وغیرہ ہو جو واقعی ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت اثر لیتے ہیں لوگ. ٹائم لگتا ہے، کئی دفعہ 20 سال لگ گئے ہیں، 25 سال لگ گئے ہیں، لیکن آہستہ 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 وہ لوگ جو ہیں وہ سیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اس چیز کو ویلیو دینا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ کٹ آف ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی کوئی وہ وہاں پہ ویلیو نہیں رہتی نا کسی طرح سے. ہمیں یہاں پہ یہ سمجھنا ہے، ہم اس پہ بات آج ختم کریں گے کہ آج ہم نے 2-3 بہت امپورٹنٹ باتیں دیکھی ہیں. لوگوں کا ڈر، شیطان کا ڈر، اور اصل خشیت اللہ کی. تو اللہ کی خشیت کی طرف ہم نے جانا ہے. پھر یہ کہ جو لوگ غلطیاں کر رہے ہیں انہوں نے وہ خود اپنے فیصلے انہوں نے اس طرح سے کیے ہیں، کفر والے فیصلے کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چھوٹ نہیں ہے ان کو. ہاں یہ چھوٹ ہے کہ ان کو ٹائم دیا جا رہا ہے، ڈھیل دی جا رہی، تو وہ اپنی ڈھیل میں غلط کام پہ بڑھ رہے ہیں. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے یہی سے سیکھ کر ایک پازیٹیو سپیس لوگوں کے لیے کریٹ کرنی ہے، جو اپنے فیملی میمبرز بھی ہیں، اپنے ارد گرد لوگ بھی ہیں جن کو ہم انفلوئنس بھی کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں، تاکہ ہم انہی معاملات کو اچھی طرح سے جو ہیں ہینڈل کرنے میں ان کے ساتھ چل سکیں.
میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کبھی کبھی ہم اس طرح کی سچویشنز میں ہوتے ہیں کہ مطلب جس طرح پیچھے کوئی ایک ایسا ایونٹ تھا جہاں پہ میں جانا نہیں چاہ رہی تھی لیکن جانا پڑا، لیکن میری تو کچھ اپنا مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہے کہ جہاں پہ بہت مکس اپ گیدرنگ ہو یا جوائنٹ وہ ہو فنکشنز، تو میں اس میں مطلب فلی ابایا میں ہی رہتی ہوں، میں نہیں اتارتی ابایا. تو وہاں پہ آپ کو پتا کہ فیملی گیدرنگ میں بہت سارا کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے کہ یار یہ ہم نے کیسے ڈریسز پہنے اور آپ اس طرح. پھر وہ شگل میلہ ڈانس میں اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے رہتی ہوں، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایسے ایونٹس نہ اٹینڈ کروں، کہ جب آپ اس میں جاتے ہیں تو پھر آپ کا کسی نہ کسی جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ عمل شامل ہوتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ آپ ایک قسم کے شامل ہوتے ہیں. تو میں اس کو پیچھے کرنا چاہ رہی ہوں، وہ میں اب کچھ ٹائم سے میری ایفرٹ ہے، لیکن میں ہو آتی ہوں، بے شک میں کچھ کروں بھی نہیں، لیکن واپس آ کے میرے دل میں نا ایک گلٹ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہم شرمندگی والا لیول میرا آ جاتا ہے، اور مجھے افسردگی اور ایک جیسے گلٹ رہتا ہے کہ میں نے بہت غلط کام کیا وہاں پہ جا کے بھی. دیکھیں یہ جو گلٹ اور یہ شرمندگی ہے نا، یہ اس کو آپ پازیٹیولی لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو مے بی 1-2 اسٹیپس اور آگے بڑھنا ہے، اور اس کے لیے یہ کہ یہ نہیں آپ کریں کہ اس ایونٹ پہ جا کے اب آپ پریشان ہو کے سوچیں کہ مجھے کیا کرنا ہے. جب ایسے ایونٹس ہوتے ہیں تو ہمیں پہلے سے اندازہ ہوتا ہے، تو آپ پہلے سے پریپیئر ہو کے جائیں کہ میں نے کس ایونٹ میں جانا ہے، کس میں نہیں جانا. جیسے اب شادیوں کا سیزن ہے تو اب ہمیں انویٹیشن مل رہے ہیں، تو میں بھی ہر انویٹیشن پہ سوچ لیتی ہوں کہ کس پہ جانا ہے اور کتنی دیر کے لیے جانا ہے اور کیسا ڈریس اپ رکھنا ہے اور کتنی دیر بیٹھنا ہے. تو بس اسی سے کیا ہوتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ آپ کی کلیئرٹی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو آپ یہ سوچیں یہ گلٹ اور یہ شرمندگی آپ کو کیا سکھا رہی ہے. اس میں خشیت ہے نا اللہ کی، آپ اللہ کی خاطر کرنا چاہ رہی ہیں، تو آپ ایک سٹیپ اب اور آگے لے لیں کہ اب میں اگر جاؤں گی تو میں مثلاً تھوڑی دیر جا کے ہو کر آ جاؤں گی. اچھا پھر اس کے بعد میں کیا کروں گی، جب اس کی سکسیس شروع ہو جائے گی پھر میں اگلا سٹیپ لے لوں گی کہ اب میں نے اس ایونٹ پہ جانا ہے اور اس ایونٹ پہ نہیں جانا. اور آپ نے غم بھی نہیں منانا. ابھی میرے جاننے والے ان میں سے 2-3 کی شادی ہیں، اور وہ انہوں نے 1-2 دفعہ مجھے پوائنٹ بلینک کہہ دیا کہ ہم ان ایونٹس پہ تمہیں نہیں بلائیں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے تم انٹرسٹڈ نہیں ہو. تو میں نے بھی کہا ہاں ٹھیک ہے، بالکل مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ریلیکس ہو کر اپنا ایونٹ کریں. اور میں ان کو جیسے وہ اسپیس دے رہی ہوں اور میں کہہ رہی ہوں کہ ہاں جو چیز ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، وہاں میں نہیں آنا چاہوں گی. تو میں بھی ان کو آرام سے، میں سوچتی ہوں اگر ان کو یہ کہتے ہوئے انہوں نے بلنٹلی مجھے کہا ہے تو مجھے بھی کوئی ہیسیٹیشن نہیں ہونی چاہیے کہ میں بھی آرام سے ان کو اپنا موقف دے دوں. تو میں نے بھی بتا دیا ان کو، تو دے ور فائن ود اٹ. تو اس طرح سے آپ آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اکثر جیسے میرا بیٹا ہے وہ مختلف کوشچن کی، جیسے کوئی فیئرویل ہے وہاں پہ جانا ہے، اکٹھے ہونا ہے وہاں پہ شغل میلہ، اب وہاں میوزک بھی ہوگا اور مجھے نہیں پتا کس قسم کی اور ایکٹیویٹیز ہوں یونیورسٹی میں. اکثر ایسے کہتی ہوتی ہوں کہ جیسے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں جاؤں، اس کو پتا ہے کہ ماں کو یہ سب چیزیں بری بھی لگتی ہیں، لیکن میں کہتی ہوں بیٹا استخارہ کرو، دیکھو اللہ نوز بیٹر کہ آپ کا وہاں جانا اچھا ہے کہ نہیں اچھا، پھر اس کے حساب سے فیصلہ کر لینا. بالکل. اچھا اس میں 2-3 باتیں ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ فیئر ویل اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس میں آپ یہی کریں کہ جب آپ کا بچہ پوچھتا ہے، ایک تو آپ اسے کہ استخارہ کر لو، دوسرا آپ اسے بیٹھ کر بات کریں کہ تمہیں کس کس چیز کا ڈر ہے. وہی پیپل فیئر، شیطان کے وسوسے، پھر اللہ کی خشیت ان میں لے کر آئیں، ڈسکس کریں، اوپن ڈسکشن کریں. اور اس میں 2-3 آپشنز ہوتی ہیں. ایک یہ کہ اگر آپ کا بچہ کہتا ہے، ریلکٹنس شو کرتا ہے، تو اس کو کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ نہ جاؤ. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے بچوں کو نا وہ سوشل میڈیا پہ پکچرز آ رہی ہیں، انجوائمنٹ آ رہی ہے، تو بچوں کو نا میزریبل فیلنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے، لیفٹ آؤٹ فیلنگ شروع ہو جاتی ہے، فومو کا کانسیپٹ آ جاتا ہے، فیئر آف مسنگ آؤٹ. تو آپ اپنے بچے کو اس دن کہیں انگیج رکھیں، مثلاً آپ لوگ کوئی فن ایکٹیویٹی اپنی کر لیں. ٹھیک ہے، میں نے ہمیشہ یہ کیا کہ اگر میرے بچے نے کوئی ایونٹ ایسا چھوڑا ہے تو میں نے اس کے لیے ضرور کوئی اور مزے کی حلال ایکٹیویٹی رکھی ہے. اچھا میں نے کہا نہیں اس کو کہ اچھا یہ نہیں تو تم یہ کر لو، میں نے ویسے ہی کہا بیٹھے بیٹھے چلو باربیکیو کو دل چاہ رہا ہے باربیکیو کر لیتے ہیں، اور فلاں کو بھی بلا لیتے ہیں. اچھا یا چلو میرا دل چاہ رہا ہے کہ باہر چل کے کھانا کھاتے ہیں، کھانے پہ ان کو لے گئے، تاکہ جب وہ ان کے سامنے وہ والی باتیں آ رہی ہیں تو ان کے پاس بھی کوئی مزے کی چیز شیئر کرنے کے لیے ہے کہ ہم نے بھی کوئی مزہ کیا، ہم نے بھی کوئی چیز انجوائے کی. دوسری آپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ کہتا ہے کہ اس ٹائم تک ان کی ایکٹیویٹیز ٹھیک ہوں گی، اس کے بعد بے ہنگم ایکٹیویٹیز ہوں گی. تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تم اتنے تک چلے جاؤ، آئی ول کم اینڈ آئی ول پک یو بائی دیٹ ٹائم. اور کہنا کہ میری مدر نے کہیں اور جانا ہے اور جھوٹ بھی نہیں ہے، میں تمہیں کہیں اور لے جاؤں گی. آپ ان کو بتاتے ہیں کہ جو صحیح ایکٹیویٹی ہے ہم اس میں پارٹیسپیٹ کر لیتے ہیں، وہاں پہ ہم وی گو دیر ایز این انفلوئنسر،
اور اس کے بعد ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان دیز ادر ایکٹیویٹیز تو آئی ایم گوئنگ, اور آپ بڑے کانفیڈنٹلی یو واک آؤٹ آف دیٹ ایکٹیویٹی. تو اس سے بھی بہت سے اور لوگ ہوتے ہیں جو ڈر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے, ان کے اندر بھی ہمت آتی ہے اور وہ بھی آپ کو جوائن کر لیتے ہیں اور آپ بھی پھر اس میں سے باہر نکل آتے ہیں. اچھا, میں ایک کوشچن ہے, جی. ہمارے نیبر میں ایک وہ لا کالج ہے, اس میں آج دن ایسے فنکشن ہوتے رہتے ہیں, میوزک, ڈانس, یہ پارٹیز. تو میرا بیٹا سر وہاں پہ مطلب اس طرح کی آرگومنٹس اور اس طرح کافی وہ ہو جاتا ہے, بٹ لیڈی پرنسپل ہے ہم تک جا کے بات کی, لیکن وہ نہیں ہوتا. تو اس کا ہم کافی ڈسٹربڈ ہیں, تو اس کو کیسے دیکھیں, ایک تو دعا کیا کریں, بہت زیادہ ان کے لیے دعا کیا کریں, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ان سے جا کر اچھی طرح بات کر کے ان کو بتائیں. آپ تھوڑا سا دیکھیں, جن لوگوں کو اسلامک پرسپیکٹیو نہیں سمجھ آتا تو اسی اسلامک پرسپیکٹیو کو ایک آپ نفسیاتی پرسپیکٹیو کے طور پہ یا معاشرتی پرسپیکٹیو کے طور پہ پریزنٹ کرتے ہیں. مثلاً آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ جب اتنا لاؤڈ میوزک اور سب کچھ ہوتا ہے تو کچھ لوگ بیمار ہیں, کچھ لوگ بوڑھے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ جلدی سونے والے ہیں, وہ بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو آپ نے جو ایکٹیویٹیز کرنی ہے تو کائنڈلی اگر آپ ان کو اس طریقے سے کریں کہ ہم لوگ جو ہیں جو نیبرس ہیں وہ ڈسٹرب نہ, نیبرس کے بھی رائٹس ہوتے ہیں. تو اسمارٹ طریقے سے جب آپ جا کر بات کرتے ہیں تو پھر کئی دفعہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں, اور ان کے لیے دعا بہت زیادہ کرنے کی ضرورت. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.